اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے مضبوط تعلق بندے اور رب کریم کا ہوتا ہے، اس کے بعد والدین کا اپنی اولاد سے ہے، اس کے بعد کے سارے تعلق خربوزے کی طرح ہوتے ہیں، میٹھا نکلے تو پھل سمجھ کر کھا لیں، پھیکا نکلے تو دوا سمجھ کر پی لیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچے کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ مسلسل اہمیت کے باوجود اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ زندگی چائے کی طرح ابل رہی ہے، مگر ہم بھی ہر گھونٹ کا مزہ شوق سے لے رہے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی بدل نہ سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک بھی آپ کو سمجھنے والا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حوالے ہونے سے پہلے خود کو اللہ کے حوالے کر دیں تو معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، مسکراہٹ اور دعا، انہیں ہمیشہ تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت، یہ بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ بے حد تکلیف دیتی ہے وہ تحریریں جو لکھ کر صرف اس لیے مٹا دی جائیں کہ سامنے والا اسے جذبات نہیں فقط الفاظ سمجھے گا۔ الفاظ میں آپ کو تکلیف یا خوشی دینے کی کوئی طاقت والا آپ کا کوئی اہم شخص نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں سچ اپنا وقار کھو دے، وہاں جھوٹ پرکشش محسوس ہونے لگتا ہے۔ محبت ہو جانا الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اس محبت کا ہی بن کے رہنا اصل محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ جب 1000 آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا بنتا ہی نہیں، جو چیونٹیوں کی
کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور سسکی جو منہ سے نکل کر کان تک بھی نہیں پہنچ پاتی وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ عروج کے وقت انسان کی بے وقوفیاں بھی دانش مندی بن جاتی ہیں، جبکہ زوال کے وقت دانش مندی بھی بے وقوفیاں سمجھی جاتی ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کھو دینے کا حساب رکھتے ہیں تو حاصل ہوئے کی بھی قدر کیا کریں۔ جو کنویں سے یوسف کو تخت پہ بٹھا سکتا ہے وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے، بھروسہ رکھو۔ دنیا گھوم لو ساری چاہے پر ماں باپ جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ انسان ہنستا تو سب کے سامنے ہے لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو۔ اچھی یادیں آپ کی آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ان یادوں کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نیکیوں پر غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کا دل چیر کر ہم نے دیکھا نہیں ہوتا مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے رب، ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور پھر یوں کرو کہ اپنے رب جل جلالہ کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب جل جلالہ آپ کے دل کو غم کی بجائے سکون سے بھر دے گا۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے سب ملے گا۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بدنصیبی ہوتی ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن نے بتایا ہے، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔
میں تو گناہگار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ گناہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔